يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کے متعلق کی بات کی تھی کہ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ ایسی ایسی باتیں کی ہیں تو قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم ہم نے ایسا نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں مال دے گا تو ہم اللہ کے راستے میں دینار خرچ کریں گے. جب اللہ دیتا ہے مال تو اپنی مرضی سے اس کے اندر کمی کوتاہی کرتے ہیں اور وعدے کو پاسداری نہیں کرتے، وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کے بعد پھر جاتے ہیں. اور یہ جانتے نہیں کہ اللہ سرگوشیوں کو جانتا ہے جو یہ دل کے اندر چھپائے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تو غیب کی باتوں کو جانتا ہے، سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. اور یہ تان تنی کرتے ہیں جو اپنی خوشی سے مسلمان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں زیادہ، اور جو کم خرچ کرتے ہیں مزدور ان کے اوپر بھی تان تنی کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن ان کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا. مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اور منافقین کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا. الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. آج کا جو سبق ہے صفحہ نمبر 57 ہے اور آیت نمبر 80 ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی تمنا یہ ہوتی تھی کہ فلاں بندہ بھی مسلمان ہو جائے، فلاں بندہ بھی توبہ طائب ہو جائے، دین اسلام کی راہ کو اپنا لے اور جہنم سے بچ جائے، جنت کا حقدار بن جائے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ طائف والوں نے نبی اسلام کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیر کے ہی کلمات کہے کہ ان کے لیے بد دعا نہیں دی تھی. اور یہی کہا تھا اس فرشتے کو جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا کہ یہ ایسی قوم ہے جو جانتی نہیں، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرمائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منافقین اور منافقین میں سے وہ بدترین انسان عبداللہ بن ابی منافق جو کفر کی حالت میں مر گیا تھا اور اللہ رب العالمین نے اس کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کیا تھا. نبی اسلام کی یہ خواہش تھی میں دعا کرتا ہوں میرے اللہ دعا قبول کر لے اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. بہرحال اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ 70 مرتبہ کیا 70 سے زیادہ مرتبہ بھی دعا کریں گے میں اس کی بخشش نہیں کروں گا. مزید ہم انشاءاللہ سبق کے اندر پڑھیں گے. فرمائے استغفر لهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے. او لا تستغفر لهم، یا نہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے. ان تستغفر لهم، اگر آپ مانگے ان کے لیے 70 مرتبہ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعا مانگے نا، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ رب العالمین ان کو معاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. یہ 70 کا جو حصہ بولا گیا بعض ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ عرب کے لوگ بات کے اندر مبالغہ آرائی کرتے ہوئے کہا کرتے تو وہ 70 مرتبہ بھی کہے گا میں پھر بھی تیری بات نہیں مانتا. یہ 70 کا جو لفظ تھا نا یا حصہ تھا وہ اس مبالغہ آرائی کی وجہ سے بولا جاتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں لاکھ دفعہ تمہیں کہا یہ کام نہ کرو تم پھر بھی یہ کام کرو، حالانکہ لاکھ مرتبہ کہا تو نہیں ہوگا، یہ ایک تاکید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ آپ مانگیں گے تو پھر میں اس کو معاف کر دوں گا. عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، اور یہ سچے مسلمان تھے، انہوں نے دل سے اسلام کو قبول کیا تھا. نبی اسلام کو کہنے لگے میرا والد باہر ہو گیا، فرمایا چلو کوئی بات نہیں، جب فوت ہو گیا اطلاع دے گا. مر گیا، فوت ہو گئے، آئے نبی سے کہا میرا باپ فوت ہو گیا، آپ اپنی قمیض دے دیں، کرتا دے دیں. کیا کرنا ہے؟ یہ میں اس کے ساتھ اپنے باپ کو کفن دے دوں. فرمایا چلو ٹھیک ہے لے لو. لے جنازے کی باری اب
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے کندھے پر ہاتھ رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ فرمایا عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے تو شاید میرے استغفار کرنے کی وجہ سے اس کی دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ اس کو بخش دے اور کیا چاہیے. فرمایا اللہ کے وسلم فلاں موقع پر یاد کیجیے کس طرح کفریہ کلمات کہے تھے, کون سی باتیں کہی تھی. اللہ اکبر. بہرحال نبی اسلام نے جنازہ پڑھا دیا. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین آگے وہ پیغام آئے گا. اللہ رب العالمین نے پابندی لگا دی کہ اللہ کے رسول آئندہ کے بعد آپ کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. یہاں بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے آپ 70 مرتبہ یا 70 مرتبہ سے زائد بھی آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے, ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. ذالکا یہ بھی انہم کا سبب اس وجہ سے ہے کفر انہوں نے کفر کیا ہے باللہ اللہ کے ساتھ و رسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ. واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ہی بڑھا دیا. یہ بے ایمان دل سے کچھ تھے اور زبانوں پر کچھ تھا. مسلمانوں کے خلاف اپنی منمانی اپنی مرضی اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے, دل سے مسلمانوں کے خلاف تھے. فرمایا فارغ المحلفون, اصل میں یہ جو منافقین چلے گئے تھے نا تو کچھ پیچھے بیٹھے رہے تھے مدینہ کی طرف, کچھ چلے گئے. جو پیچھے مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے نا وہ اپنے آپ کو بڑا عقلمند تصور کرتے تھے. کہتے اتنی سخت دھوپ کے اندر نکلے ہیں, اتنا لمبا پیریڈ ہے, اتنا لمبا سفر ہے, 15 دن جانے کو 15 دن آنے کو, رمضان کا مبارک مہینہ سفر کے دوران ہے. اللہ کہنا کہ ہم بڑے عقلمند ہیں, ہم نے گرمی سے بچتے ہوئے ہم نے اپنا بچاؤ کر لیا, ہم اس کے پیچھے بیٹھے اور ہم بڑے عقلمند ہیں, سمجھدار ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فارحا خوش ہوتے ہیں المخلفون جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں بمقعد خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد مدینہ سے نبی اسلام جب کوچ کر کے نبی اسلام جب تبوک کے لیے نکل گئے اور انہوں نے ناپسند سمجھا ان یجاہدو کہ وہ جہاد کریں باموالہم اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ, وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. اور عذر کیا پیش کیا, کہنے لگے وقالوا اور وہ کہنے لگے لا تنفروا فی الحر, اور نہ نکلو گرمی بڑی ہے, جون جولائی کی دھوپیں ہیں, شدت کی گرمی ہے, فصلیں پکی ہوئی ہیں, گھر بار کے اندر کوئی ہے نہیں, پیچھے دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے. اسی طرح فصل کو پکی ہوئی کو چھوڑ کے چلے گے, فصل برباد ہو جائے گی, پھل ضائع چلا جائے گا. سفر کی تھکان, اتنا لمبا سفر, سواری پاس نہیں ہے, زادرہ پاس نہیں ہے, نہ تلواریں ہیں نہ سواریاں ہیں, ہم تو پیچھے بیٹھے ہیں, بڑے عقل مند ہیں, بڑے سمجھدار ہیں. کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر, گرمی کا موسم ہے نہ نکلو. اللہ رب العالمین نے جواب دیتے ہوئے کہا, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا, جہنم کی جو گرمی ہے شدت ہے وہ اس دنیا کی شدت سے کہیں زیادہ بڑی ہے. اللہ تم اس دنیا کی جہنم آگ کو لے کے بیٹھے ہو, گرمی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو, اس جہنم کی شدت کو تو محسوس کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس جہنم کی شدت اتنی ہے جس کو کل قیامت والے دن جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا. ایک حدیث کے مطابق اسے آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے, دوسری حدیث کے مطابق یا اس کو آگ کے 2 تسمے والے جائیں گے, اور اس کا سر اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا چولہے کے اوپر رکھی اور جس طرح وہ ہنڈیا بنتی ہے اس طرح اس کا سر کھولے گا, اور یہ تصور کرے گا کہ سب سے بڑا عذاب جہنم کے اندر مجھے ہو رہا ہے, لیکن حقیقت میں یہ سب سے کم درجے کا عذاب اس کو ہو رہا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کی آگ جس کو ابن آدم چلاتا ہے یہ 1% ہے اور 70% ہے, اور اللہ رب العالمین نے 69% جو ہے جہنم کی آگ وہ جہنم کی ہے, اور جہنم کی آگ ہی جہنم کو کھا رہی ہے. دنیا کے اندر جو سب سے سکون کے
اندر انسان ہوگا نا جس نے کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی پریشانی، نہ سردی کے اندر نہ گرمی کے اندر، اللہ رب العالمین اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے ابن آدم دنیا کے اندر کیسا ہے؟ کہے گا اللہ مجھے پتہ نہیں پریشانی ہوتی کیا ہے، دکھ ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرشتے کو حکم دے اس کو صرف جہنم کا ایک چکر لگوا کے لے کے آنا، جہنم کے اندر داخل نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، جہنم کی شدت کو، جہنم کی گرمی کو، جہنم کے دردناک عذاب کو دیکھ کے کہے گا اللہ دوبارہ اس کو اپنے پاس کھڑا کر کے پوچھے گا بتا دنیا کے اندر کیسے زندگی گزار کیا ہے؟ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم ہے مجھے پتہ ہی نہیں سکون ہوتا کیا ہے۔ اللہ سب کچھ بھول جائے اس جہنم کی شدت کی وجہ سے، اس جہنم کے عذاب کی وجہ سے، اور اس جہنم کے عذاب کو دیکھ کے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کافر بھی پکار اٹھیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش اللہ تو ہمیں انسان نہ بناتا، آج جہنم کا عذاب ہم سے سہا نہیں جا رہا، برداشت نہیں ہو رہا، اللہ تو ہمیں انسان نہ بناتا بلکہ ہم ہمیشہ ہی مٹی ہی ہوتے۔ یہ ہے جہنم کی شدت۔ یہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے، ہم جہاد کے راستے سے پیچھے بیٹھ گئے ہیں، گرمی کے موسم کے اندر ہم نکلے نہیں، ہم آرام سکون سے پیچھے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، جو جہنم کی شدت ہے نا، گرمی ہے، وہ اس دنیا کی شدت سے، گرمی سے کافی بڑی ہے، بڑی شدت والی ہے۔ لو کانوا یفقہون، اگر تم سمجھ سکو، اگر تمہیں تھوڑا سا بھی شعور ہے تو تم سمجھ سکو۔ فرمایا تم پیچھے بیٹھ کے فلیضحکوا، تمہیں چاہیے کہ ہنسو قلیلا، تھوڑی سی زندگی ہے تمہارے پاس، تھوڑا ہنسو، چھوڑ دو لہو لعب کے معاملات کو، چھوڑ دو، یہ کھیل تماشا نہیں ہے دنیا، اس سے عبرت حاصل کرو۔ یہ تم جو اپنی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے، عقل مندی کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہو ہم نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دے دیا، اس کے اندر کوئی عقل کے اور معاملات کو سلجھاتے ہوئے اپنی اصلاح کرو، ایسا نہ کرو۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تھوڑا ہنسا کرو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ رویا کرو۔ جزاءً، یہ بدلہ ہے، بما كانوا يكسبون، جو تم دنیا کے اندر کماتے تھے۔ اس دنیا کے اندر آنسو بہا لو، اس دنیا کے اندر اللہ سے رو لو، کل قیامت والے دن انسان روئے گا لیکن اللہ اس کا کچھ بھی بھول نہیں کرے گا۔ اور اس دنیا کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آنسو اپنی آنکھ سے بہا دے، جس طرح بکری کے تھنوں سے دودھ دھویا ہوا واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح جس آنکھ سے ایک اللہ کے ڈر سے قطرہ نکل جائے، یہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ اللہ اپنے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہمیں رونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اس کا انشاءاللہ بہت بڑھ جائے گا۔ آخری بات، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو منافقین پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملیں گے تو ان کے تاثرات یہ ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ہمیں فلاں مجبوری تھی، فلاں مسئلہ تھا، اس لیے ہم بیٹھے رہے تھے، اب کی بار ہمیں دن بھی بتا دیں، ٹائم بھی بتا دیں، تاریخ بھی بتا دیں، ہم پہلے سے ہی تیار ہیں، اب جب ہی اشارہ کریں گے ہم فوراً نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کی اصلیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، بس اگر اللہ آپ کو خیر و عافیت سے لٹا دے، إِلَى طَائِفَةٍ، ایک گروہ کی طرف، مِنْهُمْ، ان منافقین میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ، پس وہ آپ سے اجازت طلب کریں گے، لِلْخُرُوجِ، نکلنے کے لیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے ہم نے کب نکلنا ہے، کون سے غزوے کے لیے جانا ہے، کس کی طرف رخ کرنا ہے۔ فَقُلْ، بس کہہ دیجئے، لَن تَخْرُجُوا، نہ تم نکلو، نہیں تم نکلو گے، مَعِيَ أَبَدًا، میرے ساتھ تم کبھی بھی نہیں نکلو گے، وَلَن تُقَاتِلُوا، اور نہیں تم لڑو گے، مَعِيَ، میرے ساتھ، عَدُوًّا، کسی بھی دشمن کے ساتھ تم نہیں نکلو گے۔
تم اپنے وعدے کے اندر جھوٹے ہو، تم نے پہلی مرتبہ میرے ساتھ نکلنے سے انکار کیا، پہلی مرتبہ بھی تم بیٹھے رہے، غزوہ تبوک کے لیے تم نہیں نکلے، سارے مسلمان تیاری کر رہے تھے، سارے مسلمانوں کے چہروں کے اوپر خوشی کے تاثرات تھے، اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ نکلے ہوئے تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی مال خرچ کر رہے تھے، حضرت عثمان غنی بھی مال خرچ کر رہے تھے، حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک سال کھجورے ساری رات محنت کرنے کے بعد وہ چند کھجورے لے کے آئے۔ ہر انسان نے حسب توفیق اس غزوے کے اندر حصہ ڈالا تھا، لیکن تم ایسے بے ایمان انسان تھے کہ تم نہ خود کام کرتے تھے نہ کسی کو کام کرنے دیتے تھے، خود بھی نہیں کرتے تھے، دوسروں کے اوپر بھی تانزلی کرتے تھے، اس لیے تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلو گے، تمہارا نکلنا میرے رب کو پسند ہی نہیں ہے، تمہارا گھروں میں بیٹھنا ہی میرے رب کو پسند ہے، اور اگر تم نکل بھی جاؤ تو ہمارے لیے تم پریشانی کا سبب ہی بنو گے، تم کبھی بھی میرے ساتھ نکل کر دشمنوں کے خلاف نہیں لڑ پاؤ گے، انکم بے شک تم رضیتم خوش ہو گئے ہو بالقعود بیٹھے رہنے کے ساتھ، اول مرۃ پہلی مرتبہ بھی، فقعدوا بس تم بیٹھے رہو، مع الخالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، جس طرح وہ پیچھے بیٹھے رہے تھے تم بھی ان کے ساتھ مل کے پیچھے بیٹھ جاؤ، جس طرح وہ اپنے آپ کو عقلمند سمجھتے تھے تم بھی ان کی طرح اپنے آپ کو عقلمند سمجھو، وہ جس طرح کہتے تھے کہ یہ شدت کی گرمی ہے اس وجہ سے ہم بچ گئے ہیں، ان کو بتاؤ کہ جہنم کی آگ کی شدت اس سے کہیں گنا زیادہ ہے، اس لیے تم میرے ساتھ نہ نکل سکتے ہو اور نہ ہی میرے ساتھ تم غزوہ لڑ سکتے ہو، جہاد کر سکتے ہو، کافروں کے خلاف تلوار چلا سکتے ہو۔ یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین منافق کے اوپر اتنا ناراض ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے آپ 70 مرتبہ یا 70 سے زائد مرتبہ بھی ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہم سب کو جتنی بھی منافقین کی علامات ہیں اللہ ہم سب کو ان علامات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔